الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، اسٹیج پر موجود ہمارے محترم زعماء، ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ میرے نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، ایک بڑی اچھی کاوش ہے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی طرف سے کہ آج اس اجتماع میں وہ تمام دوست، ساتھی اور نوجوان موجود ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے محاذ پر اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہمیں سب سے بنیادی بات سمجھنی چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کے عام کارکن سے لے کر مرکزی عہدیدار تک ان کے احساسات میں کوئی فرق نہیں ہوا، ان کے نظریات، ان کے اعتقادات جماعت کے ساتھ، جماعت کے نظریے اور عقیدے کے ساتھ ان کی وابستگی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، البتہ کام کرنے کے لیے کچھ ذمہ داریوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ کسی کو ملکی سطح پر کام کرنے کا وظیفہ دیا جاتا ہے، کسی کو صوبے کی سطح پر، کسی کو ضلع کی سطح پر، کسی کو تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر، اور پھر چونکہ قوم اور قوم سے وابستہ افراد کا تعلق مختلف شعبوں سے ہوتا ہے، ہر شعبے میں کچھ دوستوں کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی وکلا کے محاذ پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی طلباء کے محاذ پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی خواتین کی سطح پر، ان کو جماعت سے وابستہ رکھنے، جماعتی تعلیمات دینے کے لیے اس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں۔
ڈاکٹروں کے طبقے سے، طب کے طبقے سے وابستہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مزدور، کسان، زمیندار، تو ہر شعبے کے ساتھ کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنائی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں کام کریں، لوگوں سے وابستہ رہیں، رابطے کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ ہے تقسیم کار، اور صرف تقسیم کار، ذمہ داریوں کی تقسیم، مسئولیتوں کا فرق، ورنہ جماعت جماعت ہوتی ہے، جماعت کا اپنا ایک نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے کوئی فرق اوپر سے نیچے تک تمام سطحوں پر کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ آج جس عنوان سے اجتماع ہو رہا ہے، جب میں طالب علم تھا تب بھی میں ایک جملہ سنتا تھا، آج کا دور میڈیا کا دور۔ جب طالب علمی کے دور سے باہر آیا تب بھی میں یہی جملہ سنتا تھا، آج کے دور میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اور مسلسل اس سیاسی سفر میں ہر زمانے میں یہ بات کان میں پڑتی تھی کہ میڈیا کی بڑی اہمیت ہے، آج کے دور میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ اور جس دور میں ہم اور آج اس وقت بیٹھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو یہ تو لگتا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے یہ ایک عروج کا دور ہے۔ میڈیا ایک مواصلاتی ذریعہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے کس طرح رابطے میں رہیں، لوگ ایک دوسرے سے کس طرح باخبر رہیں، چاہے وہ زبانی گفتگو کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تحریر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے ہو، یا بعد میں آج کل ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو، اور ٹیلی ویژن سے اب معاملہ آگے چلا گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس کے اسکرین تک رسائی ہر آدمی کے لیے ممکن ہو گیا۔ کسی زمانے میں کوئی خاص لوگوں کی تصویریں بنتی تھی اور وہ چھپتی تھی۔ آج آپ جس راستے سے بھی گزر رہے ہیں، آپ کو لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں جی ایک پکچر لے لیتے ہیں، تو سیدھا وہ اسکرین پر پہنچ جاتا ہے اور دنیا میں اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے۔ مجھ سے پہلے جو آپ سے باتیں ہوئی، تکنیکی اعتبار سے بھی آپ کو بتایا گیا اور بہت اچھا بتایا گیا۔ خاص طور پر باہر سے جو ہمارے نوجوان دوست راجہ فیضان صاحب نے گفتگو کی، بہت ہی تکنیکی لحاظ سے معنی خیز تھی، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ یقیناً اس سے استفادہ کریں گے۔ یہاں جن دوستوں نے آپ سے خطاب کیا، گفتگو کی، علمی اعتبار سے بھی آپ کو کچھ بتایا گیا، کچھ پڑھایا گیا، آپ کو تکنیکی لحاظ سے بھی آپ کو کچھ بتایا گیا، اور ماضی میں جو آپ کا کردار رہا ہے موقع بہ موقع، اس کی رپورٹ بھی آپ کو تفصیل سے بتائی گئی۔
اب یہ ایک ذریعہ ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس ذریعے کو غلط استعمال کرتے ہیں یا آپ اس ذریعے کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ عمومی طور پر پوری دنیا میں میں اپنی ذات کی حد تک جو مطالعہ کر چکا ہوں، میڈیا کا جو عمومی مزاج ہے دنیا میں، وہ قرآن و سنت سے مطابق نہیں۔ غلط باتیں، جھوٹے پروپیگنڈے، کسی کی غلط تصویر پیش کرنا، کسی کے عیبوں کی تلاش میں تمام توانائیاں صرف کرنا، کسی کی توہین و تذلیل کرنا، اور اس حوالے سے کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو بہت بڑی کامیابی کہا جاتا ہے۔ بری باتیں پھیلانا، یہ میڈیا کا آج کل کمال تصور کیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان فحش باتیں پھیلائیں، قبیح گفتگو کو پھیلائیں، مزہ آتا ہے ان کو اس بات، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ قرآن کریم نے تو بدگمانی سے بھی روکا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانیاں کہ جو کسی کی عزت و حرمت کو پامال کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، اسے دور رہو، اچھا گمان کرو۔ ایک اچھی بات کسی نے کہہ دی، آپ ٹٹول رہے ہیں کہ کہاں اس میں اس کا کیا مطلب ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، یہ بات اس نے جو بھائی اگر وہ بظاہر صحیح ہے اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ غیبت کرنے کو منع کر دیا کہ جو آدمی اپنے بارے میں ایک بات کو برا سمجھتا ہے وہ پیٹھ پیچھے بھی رکھ دیا کرو۔ لیکن یہاں سو میڈیا ہے، میڈیا کا تو کمال ہی یہی ہے کہ اس قسم کی باتیں کرو۔ حقائق دنیا کے سامنے لاؤ تو اس کا بھی اپنا ایک میدان ہے، آپ لائیں۔ اپنی اچھی بات کو پھیلاؤ جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں، پبلک کے ساتھ کسی بات کا تعلق ہو،
اور ایک شخص یا اس کی بات ملک اور پبلک کے لیے نقصان دہ ہو، اس کو ایک خاص حقیقت کی حد تک بیان کریں تاکہ لوگ اس کے برائی سے بچ سکیں، اس کی فتنے سے محفوظ ہو سکیں، ذات کے بارے میں نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، لا تتبعوا عورات اخیکم، اپنے بھائی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑا کرو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ یتبع عوراتکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے جو پردے ہیں اور تمہارے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا اور تمہیں گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اللہ رسوا کرے گا۔ ایک آدمی کے اندر عیب موجود ہے لیکن وہ مستور ہے، پوشیدہ ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اور آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی ایک سے غر کرتے ہیں، کبھی دوسرے سے کان میں غر کرتے ہیں، کبھی اس سے پوچھتے ہیں، کبھی اس سے پوچھتے ہیں، اس کوشش میں لگے رہتے ہو کہ آپ کو اپنے ایک بھائی کی کمزوری ہاتھ آ جائے اور پھر آپ اس کو بے عزت اور ذلیل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبے کے طواف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہاں آپ کی حرمت، کہاں آپ کی عظمت، لیکن ایک مسلمان کی حرمت آپ سے زیادہ اللہ کو عزیز ہے۔ ہم مسلمان کو قتل بھی کرتے ہیں، اس کے قتل کو اپنے لیے حلال بھی سمجھتے ہیں، ایک مسلمان کی ہم بے عزتی اور بے حرمتی بھی کرتے ہیں، اس کے جان مال اور عزت و آبرو بھی تباہ کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں کبائر میں ہوں اور کبیرہ کو آپ اپنے لیے حلال سمجھتے ہو تو آپ بتائیں کہ یہ ایمان کی نفی نہیں۔ ایک قبیح کام آپ کرتے ہیں اور اس پر آپ شرمندہ بھی ہیں اللہ کے سامنے، اعتراف بھی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس سے تو شاید کوئی کافر نہ ہوتا ہو، لیکن اگر وہ حلال چیز اس کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تو ظاہر ہے ایمان کہاں، اسے تو اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر قلبه یرعانی وعیناہ تریانی ان رآ حسنة دفنها وان رآ سیئة افشاها۔ ایسے مکار دوست سے یا اللہ مجھے پناہ دے، اگر میری اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو دفناتا ہے، چھپاتا ہے، اور اگر میری کوئی برائی اس کے ہاتھ آ جائے تو اس کو پھیلاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے صاحب خدیعۃ، دھوکے مار دوست سے اللہ مجھے پناہ دے، ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ تو اس محاذ پر بھی جو کچھ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور ہم نے تو شاید، لیکن ہمارے ساتھ تو ہوا ہے، سیاسی لوگوں نے بھی کیا، ریاست کے اداروں نے بھی کیا، وہ بے بنیاد پروپیگنڈے، گندی اور غلیظ باتیں انہوں نے میڈیا پر اچھالی،
جن کا دور دور سے بھی شاید ہمارے جماعت ہے، ہمارے کسی ساتھ سے تعلق، کیا ملا ان کو؟ کیا جمعیت کی ترقی کا سفر رکا؟ کیا جمعیت کی قبولیت کا سفر رکیا اس میں؟ آج ہم تل کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور جب تم سامنے آتے ہو تو تمہارے یہاں کی چکی ہو۔ ایسی حرکتیں سیاستدانوں نے بھی کی ہیں، بالحزب الجماعت کی ہے، ریاستی اداروں نے بھی کی ہے، اور ہم نے کبھی اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں نہیں ڈالا۔ ہم اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ آواز سرگرم کم نہ کو نظر کا دار، ہمارا اپنا کام چلتا۔ تم نے جتنا ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ہمیں عروج بخشا۔ ہم نے آج تک کسی کو ہم نے گالی نہیں دی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے مخالف ترین کو بھی جلسے میں جناب اور صاحب کے ساتھ پکارا، لیکن ہمیں تو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ان کی تقریر کا آغاز بھی ہمارے گالیوں سے ہوتا ہے اور انجام بھی ہمارے گالیوں سے ہوتا ہے۔ بے بنیاد تہمتیں لگاتے ہیں۔ بے تہمتیں کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے، 5 سال بھی رہی، 10 سال بھی رہی، اگر ہم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، تم ہمارے خلاف کچھ کر کیوں نہیں سکتے؟ تم ہمارے خلاف FIR کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ تم ہمیں عدالت میں کیوں نہیں کھینچ سکتے؟ بڑے بڑے لوگوں کو عدالت میں کھینچا جا رہا ہے، ہم کون سے بڑے تکڑے لوگ ہیں؟ لیکن ہم اللہ کے حضور صاحب بحیثیت انسان کے یقین رکھنا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی تابعداری، اللہ کی عبادت، اس کا حق تو ممکن ہی نہیں کہ ہم ادا کر سکیں۔ لیکن یہ لوگ ہم پر تہمتیں باندھیں، بند کمروں میں بیٹھ کر سازشیں کریں، تہمتوں کی لسٹ بنائے، خود لسٹ بنائے، اور پھر میڈیا کو دے، اور میڈیا والے بھی خوش ہو کر پیسہ کماتے ہیں۔ جھوٹ، تہمت، گالی، گندی اور غلاظتوں سے جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، لعنت ہو اس کی کمائی کی۔ تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ میں نے ایسے انٹرویوز دیے ہیں کہ مجھے ایک صحافی باقاعدہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ مہربانی کریں اور یہ لفظ یہودی استعمال نہ کریں تو اچھا ہوگا، کیونکہ پھر یہ میڈیا اٹھائے گا نہیں، بند کر دے گا یہ لفظ۔ یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو اپنا احساس بھی یہی ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں شرعی سزا دی جائے، کسی بھی اسلامی ملک، پوری دنیا کی انسانی حقوق آسمان سر کو اٹھا لیتے ہیں، دقیانوسی قسم کی سزا دے دی، سر کاٹ دیا گیا، یہ تو ان کو سنسار کر دیا گیا، کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ایک غزہ شہر میں 15,000 تک شہادتیں ہوئی ہیں۔
جن میں اکثریت بچوں کی اور خواتین کی ہیں، اور جو ملموں کے ڈھیر طرح دبے ہوئے ہیں وہ اس کی دعوت۔ مریضوں کو دوڑا دوڑا کے ہسپتال لے جایا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر اور اس مریض کا علاج کر رہے ہیں، اور اسی ہسپتال پر بمباری ہو رہا ہے، نہ ڈاکٹر رہا نہ مریض۔ کہاں ہے وہ میڈیا؟ کہاں ہے وہ دنیا کو حقیقت بتانے والا؟ ان کے مظالم کو انسانیت کے سامنے رکھنے والا، ان کے جرم کو انسانی عدالت کے سامنے لانے والا؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی گم ہو گئی۔ میں جانتا ہوں پاکستان میں جو بڑے انسانی حقوق کے دعوے دار بنتے ہیں آج گونگے پڑے ہیں، گونگے۔ تو اس قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ، اس قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ۔ ان حالات میں بھی ہمیں اپنے اقتدار کے ساتھ چلنا، کیونکہ آپ کی حیثیت داعی کی ہے، اور آپ کے مخالف کی حیثیت منکر کی ہے۔ منکر کا انداز اور ہوتا ہے اور داعی کا انداز اور۔ منکر کی بدزبانی اور بد اخلاقی سے داعی کبھی بھی اپنے مقام دعوت سے نیچے نہیں آتا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اس پورے 2-3 آیت میں آپ دیکھیں کہ منکرین کا لب و لہجہ کیا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اور وہ اللہ کے رسول تھے، داعی تھے، قوم کے پاس گئے، انہوں نے کہا تم تو ہمارے لیے نحوست بند کروا دیں، رک جاؤ اس کام سے ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا تمہیں۔ اب رسول کا جواب کیا ہے؟ اور طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ تو داعی کا قول جو ہے، داعی کی گفتگو اور رویہ، اس کو اپنے مقام سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ داعی کو شہید کر دیا گیا، لیکن جب وہ قبر میں جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے قیل ادخل الجنہ، جنت کی بشارت بھی مل گئی، شہید قبر میں اتر رہا ہے، اور اس وقت وہ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو سمجھ آ جائے۔ اس کے دل کی تمنا پھر بھی یہی ہوتی، کاش ان کو سمجھ آ۔ مجھ سے اس صحافی نے پوچھا کہ بعض دفعہ آپ ایک جماعت پر بہت تنقید کرتے ہیں، سخت الفاظ میں کرتے ہیں، کیا اس سے ان کے کارکنوں کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ میں نے کہا مجھے کارکنوں سے ہمدردی ہے، بیچارے نہ سمجھ، خدا کرے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر جس کو سمجھ میں آئی بات اور وہ ہماری طرف آیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، ہم نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا، ہم نے ان کا احترام کیا، ہم نے انہیں محبت دی ہے، یہ نہیں سوچا کہ کل تک تو مجھے پہلے دے دے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کیا نہیں۔ تو یہ کام اور یہ ذمہ داری جو آپ کو سن پہ گئی ہے، اس میں بھی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ تب اللہ کی مدد بھی آتی ہے، تب اس میں برکت بھی آتی ہے،
اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی شکست دے سکتے. تو اس مہم کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. مجھے بتایا گیا تھا کہ آج تھوڑا سا تربیتی ماحول ہے اور ہم نے ذرا تربیتی ماحول میں کچھ باتیں کرنی ہیں. میں کچھ معذور بھی ہوں تو آج میں نے معذوری کا ساتھ دیا ہے تو بیٹھ کر بات کی ہے. اور آپ دعا کریں میرے لیے، بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل رکھے کہ میں جمعیت علماء اسلام کی اس سفر میں آگے بڑھ سکوں اور جمعیت علماء اسلام کی قبولیت کا ذریعہ بن سکوں. مشکلات آتی ہیں، جسمانی مشکلات بھی ہیں، روحانی مشکلات بھی ہیں، باہر سے بھی مشکلات ہیں، ہر طرف سے مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہ سب آسان ہو جاتی ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی مدد آتی ہے تو دل کی تسلی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس اجتماع کو کامیاب بنائے، اس کو قبول فرمائے، اور کل جو ہمارا بڑا اجتماع ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، قبولیت اس کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.